آج بھارت کے جو حالات ہیں نا، صبر کرو بھائیو، اس وقت صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہو نا، جہری نمازوں میں جن میں تلاوت کی جاتی ہے، آپ قنوت نازلہ پڑھیے۔ جو کام کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس پاور، طاقت، حکومت سب کچھ ہے۔ آپ صبر کرو۔ وہ دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ دیش کے رکھوالے ہو، دیش کی حفاظت کریں۔ صبر کریے، قنوت نازلہ پڑھیے، اور صبر کا بدلہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ حالات کو کروٹ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ابن تیمیہ نے کہا تھا، علامہ ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ اللہ کافر کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک بار نہیں 7 مرتبہ کرتا ہے۔ کس کی؟ مسلمان کی نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ اللہ کافر کی حفاظت کرتا ہے، کافروں کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک بار نہیں 7 بار کرتا ہے، مگر کب تک؟ جب تک وہ کافر حکومت سب لوگوں کے ساتھ عدل، انصاف اور نیائے کرتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ مسلمانوں کی حکومت کو برباد کر دیتا ہے۔ کب؟ جب مسلمان حاکم جب ظلم و بربریت کرنے لگتا ہے اور ظالم بن جاتا ہے، عدل و انصاف چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ مسلمان حاکموں کی حکومت کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ حکومت کون کر رہا ہے، حکومت کوئی بھی کرے، وہ کافروں کی حکومت کی بھی حفاظت کرے گا، لیکن کب تک؟ جب تک اس کی حکومت میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، نیائے ہوگا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا جائے گا، اللہ کافروں کی حکومت کو بھی محفوظ کر دے گا، اللہ ان سے بھی اچھا کام لے گا۔ لیکن اللہ مسلمانوں کی حکومت کو بھی باقی نہیں رکھتا اگر مسلمان ظالم بن جائے۔ حجاج ابن یوسف یہ مسلمانوں کا حاکم گزرا ہے نا، مسلمانوں کا کتنا بڑا ظالم گزرا ہے، کتنا بڑا ظالم تھا۔ عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کو قتل کر دیا تھا، عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کو ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اسما کے بیٹے، کیا کہا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ ابو بکر کی بیٹی کون؟ عائشہ اور اسما، اسما عائشہ کی بہن، عائشہ اسما کی بہن، اسما نبی اکرم کی سالی، عائشہ سے شادی ہوئی نبی کی تو عائشہ کی بہن نبی کی سالی، نبی کی سالی اسما کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بیٹا عبداللہ جس کے باپ کا نام زبیر، اور اسما وہ عورت، وہ سالی نبی کی جس نے مدینے میں جانے کے بعد ہجرت کی، جن صحابہ نے اور صحابیات نے مدینہ میں جا کر ہجرت کی، ان میں سب سے پہلے مہاجرین میں جس عورت نے سب سے پہلے بیٹا پیدا کیا وہ حضرت اسما تھی۔ اسما کا بیٹا عبداللہ، لیکن حجاج ابن یوسف نے اس زبیر عبداللہ ابن زبیر کو بھی قتل کر دیا۔ اتنا ظالم، لاشیں بچھا دی تھی، ظلم و بربریت کے سارے معاملے، ساری حدیں توڑ دی تھی۔ حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن رباح نے کہا تھا کہ لوگوں، حجاج ابن یوسف کے لیے ہم بد دعا نہیں کر سکتے، صحابہ کو قتل کر رہا ہے لیکن بد دعا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ حجاج ابن یوسف نے ایک اچھا کام بھی کیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک اچھا کام یہ کر گیا ہے کہ اس نے قرآن کریم کے اوپر اعراب لگوا دیے ہیں۔ اعراب جانتے ہو نا؟ زبر زیر پیش جو قرآن پہ لگا ہے نا، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، جو پڑھتے ہیں با زبر با، تا زبر تا، یہ جو پڑھتے ہیں یہ زبر زیر پیش، یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے
حجاج جس کی وجہ سے آج ہم لوگ سب ان پڑھ مولوی اور جاہل سب لوگ قرآن پڑھ لیتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ. تو میرے بھائیوں یہ حجاج نے لگوائے. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے حجاج اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. ہاں اگر وہ جنت میں جا سکتا ہے تو شاید یہی اس کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کو جنت مل سکتی ہے, ورنہ کوئی نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں ہے جو اس کو جنت میں داخل کر سکے. لیکن اتنا بڑا ظالم, اس کے بارے میں بھی حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن ابی رباح نے کیا کہا تھا کہ ہم اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کر سکتے. لوگوں یہ ظالم حکمراں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے بنتے ہیں, اس لیے ہم ظالم حکمرانوں کے لیے بد دعا نہیں کریں گے. جس طریقے سے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ تمہیں ایک ظالم حکمراں دے دیا ہے, تم اپنے اعمال اچھے کر لو, شاید اللہ ہماری اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظالم حکمران سے ہمیں نجات عطا فرمائے. مسلمانوں آج مولوی جرجیس تمہارے سامنے اپنی دامن کو پھیلا کر صرف تمہارے اچھے اعمال کی بھیک مانگ رہا ہے. تم اچھے اعمال کر لو, ہماری بدعمالیوں, ہماری نااتفاقیوں, ہماری کمزوریوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر غلط لوگ, ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں. آپ اپنے اعمال اچھے کر لیجئے, شاید اللہ ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظلم و بربریت کا دور ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور ہمیں اچھے نیک اور شریف حکمراں ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے ملک کی حفاظت کر سکیں, جو ہمارے دیش کو برباد ہونے سے بچا سکیں. ہمارے بدعمالیوں نے ہمارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا ہے. ہماری نیک اعمال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر ضرور ہمارے اوپر سے ظلم و بربریت کا دور ختم کر کے اچھا دور شروع کر دے گا. جب برے اعمال کر کے اللہ عذاب مسلط کر سکتا ہے تو اچھے اعمال کرنے پر اللہ رحمت کی بارش بھی کر سکتا ہے. یہ میں نے کہہ دیا, بہت کچھ کہہ دیا, بہت کچھ کہہ دیا. آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, آپ تو سوچ رہے ہیں مولانا نام نہیں لے رہے ہیں, صبح سے 60-70 فون آ چکے ہیں میرے پاس دلی سے. میری زبان سے صرف ایک جملہ نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے, صرف ایک جملہ ایسا نکال دے مولوی جرجیس کہ کسی طریقے سے ہم اس کو اپنے شکنجے میں لے لیں. ایک چینل, بڑے چینل والا ہمیں فون کر رہا ہے بار بار, ایک بہت بڑا چینل جو اب تک ہماری برائیاں دکھاتا رہا, تقریروں کی کٹنگ کر کے دکھاتا رہا. 60-70 فون آئے ہیں آج میرے پاس, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بچتے بچاتے گیا. تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی خیال کرو, ہمارے بھی ماں باپ ہیں, ہارٹ کے مریض ہیں, میں ان کا علاج کرا رہا ہوں, صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے. میری بھی ماں ہے, اگر تھوڑا بھی سن لیا اس میں کہ یہ پریشانی, اور آپ جانتے ہو اعظم خان جیسے لوگ جیل کی سلاخوں میں چلے گئے, شرجیل امام جیل کی سلاخوں میں چلا گیا, ایک ایک کو, کفیل خان ڈاکٹر کفیل کو جیل میں ڈال دیا, راسو کا بھی لگا دیا. ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں کرنے دیجئے میرے بھائیوں, اگر یہ حالات ہو گئی تو پھر یہ کام رک جائے گا, دعوت و تبلیغ کا کام رک جائے گا. میرے باپ اور میری ماں بھی صدمہ برداشت نہیں کر سکتے. جب جوان تھے بات دوسری تھی, اب تو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, تھوڑا بھی صدمہ اگر سن لیں گے تو اٹیک نہ پڑ جائے. ہمیں وہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے, ہمیں اپنے بچوں کی طرف بھی دیکھنا پڑ رہا ہے, ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف بھی دیکھنا پڑ رہا ہے, ہمیں اپنے اس پیارے وطن اور ملک کی بربادی دکھائی دے رہی ہے, اس کو ہمیں بچانا وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے بچایا جائے. اس وقت ضرورت ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا وفاداری کی اس کو بتایا جائے, ہم مسلمانوں نے کتنا خون بہایا اس کو بتایا جائے. ہمیں شک کی نظر سے مت دیکھو, ہم اس دیش کے وفادار ہیں. 5 مرتبہ نماز پڑھ کے اس دیش کی دھرتی کو 5 مرتبہ ہم چومتے ہیں, مرنے کے بعد اسی مٹی میں دفن ہونے کو سوبھاگیہ سمجھتے ہیں, اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں. سعودیہ میں حج کے لیے جاتے ہیں تو بھارت کا ترنگا لہراتے ہیں. ہم ہماری وفاداری کو جہاں تم نہیں پہنچ سکتے ہو مکے اور مدینے کی سرزمین پر, وہاں ہم ترنگا لے جاتے ہیں اور ہم ترنگا اپنے ملک کا جھنڈا ہم وہاں لہراتے ہیں. ہماری وفاداری کو شک کی نظروں سے مت دیکھو.
میڈیا والوں، اللہ کی قسم ہمیں اس دیش سے پیار ہے، کیوں نہ ہو؟ ہمارے نبی جب مکے گئے، مکے سے مدینہ گئے، جب سوتے تھے تو کروٹ آپ کی مکے کی طرف ہو جاتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سوتے وقت آپ ادھر چہرہ کیوں کر لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے صحابیوں ادھر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا میں کیا جانوں؟ آپ نے کہا ادھر میرا وطن ہے، ادھر مکہ ہے، وطن کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی، وطن کی محبت نبی اکرم نے ہمیں سکھائی۔